عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا آخر میرے کو یاد دلا دینا 1:30 بجے کے قریب، تو پھر میں اعلان کروں گا۔ ہاں 1:30 بجے تقریباً 1:30 کو 1:30 پر ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ مقدس، ماہ مبارک رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہمیں نصیب ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ رمضان المبارک اللہ کے عظیم نعمتوں میں سے، اور پھر اس میں یہ جمعہ جو مومن کے لیے، مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، الحمدللہ وہ بھی میسر ہوا۔ اور یہ پہلے عشرے کی انتہا ہے جو عشرہ رحمت کہلاتا ہے، تو ایک دن بعد یہ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک یا اسی طرح اور تہوار یہ ہماری زندگی کے مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں یا اقوام میں جو تہوار منائے جاتے ہیں یا لوگوں میں تہوار منائے جاتے ہیں، جیسا کہ بسنت ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، وہ زندگی کے مقصد سے غافل کرنے کے لیے منائے جاتے ہیں، وہ شیطان اور نفس کو خوش کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے جو تہوار ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے منائے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک ہماری زندگی کے مقصد کو پورا کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، میری معرفت حاصل کریں، جس کی شرح یہ ہے۔ تو رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو، معرفت کہتے ہیں پہچان کو، اور پہچان کسی چیز کو اچھی طرح سے جاننے کو کہتے ہیں۔ تو اب جو ہماری زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا، اس کو ماننا ہے۔ ویسے تو ماننے کا سبھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل ماننا وہی ہوتا ہے جو بندہ پہچان لیتا ہے۔ تو اب یہ رمضان المبارک ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان عطا فرماتا ہے۔ پہچان عطا اس طرح سے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، مگر ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا اللہ ہمارے اتنے قریب ہے۔ جھوٹے تو ہم ہی ہیں نا، ہمارا رب تو سچا ہے جو اس نے فرمایا کہ ہم انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ تو وہ ہے، بلا شبہ ہے، اب ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تو ہم جھوٹے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے رب سے دور ہیں۔ اور رب سے دور کس وجہ سے؟ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے، خود اپنی سوچ کی وجہ سے ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، کہ رب کو ہم اپنا قریب سمجھتے ہی نہیں ہیں، رب کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں۔ ہم نے ایک ذہن بنایا ہوا پہلے سے ہی، اور اس کی موٹی سی دلیل کیا ہے؟ کوئی آپ کو کام آ جائے پیش، کوئی کام پھنس جائے، تو پہلے مرحلے میں تو کیا کریں گے؟ اپنے سورس کو لڑائیں گے دنیاوی طور پہ،
کوئی سیاستدان جاننے والا، کوئی اور جاننے والا، کوئی عہدیدار جاننے والا، تو اس کے پاس جائیں گے کہ ہاں یار یہ بندہ بڑا کامل بندہ، بڑے اس کی چلتی ہی آگے، پھر اس کو جا کے بولتے ہیں کہ یار کام بنا دو میرا۔ اور وہ جو سب کے کام بنانے والا ہے، جس کو کارساز حقیقی کہتے ہیں، اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ذرہ ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، پتا پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اس کو تو بھولے ہوئے ابھی تک۔ ہم میرے گھر میں تو کھڑے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ چلو اگر کوئی دینی معاملہ ہے، چلو وہاں سے کام نہیں بنا، پھر سوچتے یار چلو یار دعا کرنی چاہیے، کہ یار اپنی دعا تو قبول کہاں ہوگی، میں تو گنہگار آدمی ہوں، فلانے کے پاس جانا چاہیے، فلانے کے پاس۔ وہ بھی ایک اچھی بات ہے، اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کے دعا کراتے ہیں۔ تو اب بھی ہم اپنے آپ کو رب سے دور ہی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اگر رب کے قریب ہوتے تو ڈائریکٹ رب کو بول دیتے اے اللہ یہ میرا کام بنا دے۔ لیکن چونکہ ہم ذہنی طور پہ اپنے رب سے دور ہیں، تو اس لیے خود جاتے ہی نہیں اس کی بارگاہ میں، حالانکہ وہ تو کہہ چکا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ ارے بھائی جو اتنا نزدیک ہے پھر اس کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ پہلے تم سیاستدان کے پاس چلے گئے تھے، پھر جاننے والے کے پاس چلے گئے تھے، پھر ادھر چلے گئے تھے، پھر ادھر چلے گئے تھے، پھر بھی کچھ بنا تو دیندار آدمیوں کے پاس آ گئے، اس سے نہیں بنا تو مزارات پہ چلے گئے، مزارات کے پاس جا کے سفارشیں لگوانے لگے۔ ہم منع نہیں کر رہے ان کام سے، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ سے دعائیں کراؤ، مزارات کا وسیلے سے دعا کرو، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھتے ہیں، تبھی ڈائریکٹ نہیں جا رہے، سمجھ رہے کہ میری پہنچ نہیں ہے وہاں تک، حالانکہ وہ کیا فرماتا ہے؟ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ تو اب راستہ تو سیدھا تھا کہ یعنی آپ کے بغل میں ایک آدمی رہتا ہے اور آپ کو اس سے ملنا ہے، تو چاہے تو دروازے سے نکلتے دروازہ بجاتے ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا ہوئے یہ آدمی مجھ سے بڑا ناراض ہے، مجھ سے تو بات کرے گا ہی نہیں یہ آدمی، یار کسی ایسے بندے کو ڈھونڈوں کہ جس کے اس آدمی سے تعلقات ہو۔ تو اب وہ بندہ جو 1 میل 10 میل دور رہتا ہے، تو آپ پھر اس کے پاس جاتے ہیں، یار میں فلاں آدمی سے مجھے میرا پڑوسی جو اس سے بات کرنی ہے، تجھے تو پتہ میری تو وہ مانتا ہی نہیں، میری تو چلتی نہیں اس کے پاس، تو تمہاری کچھ ہے تعلقات دوستی ہے اس سے، میری سفارش کر دو تم۔ تو اب یہ اس کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اس سے رابطہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ذہن یہ ہے، کہتا ہے کہ جناب یہ مجھ سے دور ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے بندے کے پاس جا کے اس سے سفارش لگا کے اس کے پاس آتا ہے۔ اور یہ حال ہم نے اللہ کے معاملے میں کیا ہوا کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بھائی ہم جھوٹے ہیں، وہ سچا ہے بلا شبہ، تو پھر کیوں نہیں جاتے اس کے پاس؟ کبھی دنیا کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، کبھی اس چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ معرفت ہم کو دیتا ہے کہ بندے جب اللہ تجھ سے قریب ہے تو بھی اللہ سے قریب ہے۔ جب تو روزہ رکھتا ہے اور پورا دن اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اس ذات کے لیے، حالانکہ تنہائی میں تیرے پاس ٹائم ہوتا ہے، تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے کہ کوئی کھاتے ہوئے دیکھ لے، پیتے ہوئے دیکھ لے، یا اور کام کرتے ہوئے دیکھ لے، لیکن تو نہیں کھاتا نہیں پیتا، کوئی روزے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ، اور میں بتا رہا تھا کہ اسلام کے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں وہ سب اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد سے قریب کر دیں، اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے،
ہم سے خطاب کیا ہے۔ جانوں پہ ظلم سے مراد کیا ہے کہ نافرمانی کرنا، اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لینا، نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا لینا، اس کو کہتے ہیں اپنی جان پہ ظلم کرنا۔ تو آج ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کپڑا والا ہوتا تو کپڑا کم ناپ کے زیادہ کمانے کی کوشش کرتا، تھوڑا سا کپڑا کم چلا جائے گا، میرے پاس بچ جائے گا، پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ تولنے والا تول کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، اس کو پانی لگا کے بیچتا ہے تاکہ وزن زیادہ بڑھ جائے، اور اسی طرح مختلف کام کرنے والے لوگ رشوتیں لے کے دیگر کام لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چند ایک مثالیں بیان کی، ورنہ پورے معاشرے پہ آپ غور کر لیں۔ تو اب یہ چونکہ مجرم ہوتے ہیں، اور جو مجرم ہوتا ہے وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، تو سامنا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ سامنا کر سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ چھپ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے چھپ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے چھپ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے چھپے لیکن وہ سامنے نہیں آتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تمہیں کیا ہوگا؟ اب خطاب دیکھو کتنے پیار کا خطاب ہے، اے میرے بندو۔ تو پیار کا جواب تو پیار ہونا چاہیے، محبت کا جواب تو محبت ہونی چاہیے، مگر آج ہمارے دل دنیا کے محبت میں لگ گئے ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں، اس کے پیاروں کی محبتوں سے خالی ہو چکے ہیں، ہمارے دل دنیا کی محبت میں لگ گئے ہیں۔ تو وہ اتنی محبت سے ہم کو بلا رہا ہے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رہا ہے، وہ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو عزیزان محترم، اب محبت کا جواب تو محبت تھی، مگر وہ بڑا زبان یار من ترکی نمی دانم نو جانم ہے، وہ مشہور محاورہ مجھے پورا یاد نہیں آ رہا کہ میرے یار کی زبان تو ترکی ہے، نہ میں اس کو جانتا وہ میری جانتا ہے۔ تو یہی ہمارا معاملہ ہے کہ جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، اس کی زبان عربی ہے، وہ عربی میں ہم سے بات کرتا، نہ میں عربی جانتا، کیا کروں؟ وہ بول رہا ہے اے میرے بندو، وہ تو بار بار محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی محبت کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو ادھر دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ روٹیاں بنا رہی ہے، اس کا چھوٹا بچہ گھٹنوں کے بل چلنے والا قریبی ہے، تو چلتا ہوا آگ کا پاس آتا ہے، تو عورت اس بچے کو اٹھاتی ہے، دور چھوڑ کے آ جاتی ہے، پھر روٹی بنانے لگ جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بچہ آ جاتا آگ کے پاس، پھر 2-3 دفعہ یہ عمل ہوا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ عورت جو اپنی اولاد سے کتنے محبت کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، لیکن اس کی محبت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ وہ اتنی محبت کر رہا کہ ہم مرے ہوئے ہوتے ہیں، نیند کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی چلا کے رکھتا ہے، ہمارا پھیپھڑے بھی چلا کے رکھتا ہے، ہمارا جگر بھی چلا کے رکھتا ہے، ہمارا معدہ بھی چلا کے رکھتا ہے، ہمارا دماغ بھی چلا کے رکھتا ہے، ہماری پوری باڈی کو پورا کا پورا چلا رہا ہوتا ہے، ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتی۔ اتنی تو ظاہری ماں بھی نہیں کرتی، ظاہری ماں بھی اوپر کا خیال کر سکتی ہے بیچاری، لیکن یہ رب تو وہ ہے جو تمہارے اندر کے معاملات کو بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ تم نافرمان ہو، فرما بردار ہو، یہ کرم وہ کرے ہی جا رہا ہے، تم انکار کرتے جا رہے ہو، اس کے وجود کے ہی منکر ہو گئے ہو، پھر بھی وہ تم پہ کرم کرے جا رہا، لیکن تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو اس کی محبتوں کو۔ تو یہ اس کی محبت کو جو ایمان والے وہی سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور اپنے ان معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر مومنوں کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مگر جو ایمان والے ہیں
وہ سب سے زیادہ بڑھ کے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ تو میرے بھائیو اس درجے میں ہمیں داخل ہونا ہے، اس درجے میں ہمیں جانا ہے کہ جن بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں تعریف بیان فرما رہا ہے، اور وہ اسی طرح سے ہوگا جب اس سے رابطہ کرے، اس سے تعلق کرے۔ تو ماہ رمضان المبارک ہمیں اسی بات کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کی پہچان کرواتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان تھی، اور رمضان نے تمہارے لیے سب کچھ آسان کر دیا، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹیں تھی میرے بھائی ہمارا نفس تھا، ہمارا معاشرہ تھا، ہمارے دوست احباب تھے، لیکن رمضان المبارک نے آ کر سارا روٹین بھی بدل دیا، دوستوں کی بھی ساری جو روٹین تھی اس کو بھی تبدیل کر دیا، معاشرے کو بھی تبدیل کر دیا، حتیٰ کہ سونے جاگنے کے ٹائم بدل گئے، کھانے پینے کے ٹائم بدلا دیے ہیں، اور نفس جو سب سے زیادہ رکاوٹ تھا اس کو بھی دبا کے رکھ دیا اس نے۔ تو یہ عبادت عظیم الشان عبادت ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ عشرہ رحمت ہے، یہ توبہ کا عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے کا عشرہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا موقع ہے یہ، اور سچی توبہ یہی ہے کہ اپنے تمام گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر لے انسان، اور آئندہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب تک جو زندگی میں کیا تھا اس پہ شرمندگی اختیار کرے، کیونکہ یہ شرمندگی اختیار کرنا توبہ کے لیے بہت لازمی ہے، کیونکہ آدمی اگر اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہے تو گویا کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی ہے، کیونکہ پھر وہ کل دوبارہ کرے گا اگر شرمندہ نہیں اپنے کیے پہ۔ تو اس لیے اس پہ شرمندگی اختیار کرنا ضروری ہے، اور جب شرمندگی اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جب سچی توبہ ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات مبارکہ ہے کہ اس کو ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے۔ ماں کی مثال لے لو کہ ماں کے بازو، باپ کے بازو اپنی اولاد کے لیے ایسے کھلے ہوتے، آ جا میرا بیٹا، تو نے غلطی کر لی، چلو تو نے اپنی غلطی مان لی، آ جا میرے سینے سے لگ جا، تو ان کے پاس محبت تھی، انہوں نے اپنے بازو کھول دیے تھے، لیکن رب کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ تو جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کی کتنی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور بڑے بڑے چور، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل لوگ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ایسا کرم فرمایا، ان پہ ایسا فضل فرمایا کہ ان کو اپنے بڑے اولیاء میں شامل کر دیا، اور آج اب ان کا نام جو ہے نہایت و ادب و احترام سے لے رہے ہیں۔ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے عظیم اولیاء میں سے گزرے ہیں، اور بہت بڑے سود خور تھے، یہ سود کا کام کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ان پہ ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی، تو اب ان کو اتنا بڑا ولی بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سلسلہ چشت کے باقاعدہ مشائخ کے اندر آتے ہیں، حضرت غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں، یہ بھی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ اور بزرگوں کو لے لیجئے، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بشر ایک شخص تھا جو کہ شرابی ہوا کرتا تھا، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا ہر وقت۔ ایک دن اسی طرح شراب کے نشے میں جا رہا تھا شراب خانے کی طرف، تو راستے میں اس نے اللہ تعالیٰ کا نام زمین پہ پڑا ہوا دیکھا، تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ ارے یہ تو اللہ کا نام ہے جو زمین پہ پڑا ہوا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو بس اس نے وہ اللہ کا نام اٹھایا، اس کو دھویا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب جب شراب خانے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ شراب پینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کا پیغام آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دی۔ اب چونکہ وہ اس وقت شراب خانے میں جب بیٹھے تھے ننگے پیر تھے، اور اللہ کا پیغام ان کو ننگے پیر ہی ملا، اور عربی زبان میں ننگے پیر کو کہتے ہیں حافی۔ تو اس دن کے بعد سے انہوں نے کہا کہ میرے رب کی تجلی، میرے رب کا کرم مجھ پہ اس حالت میں ہوا تھا تو میں اب کبھی جوتی نہیں پہنوں گا۔ تو اس کے بعد سے آپ کا نام بشر حافی مشہور ہو گیا، اور کیسے اللہ کے ولی ہو گئے، پورا شہر تو آپ کی ولایت کا معترف ہو ہی گیا،
لیکن جانور بھی آپ کی ولایت کے معترف تھے. جس راستوں پہ آپ چلا کرتے تھے کبھی گائے بھینس بکری گھوڑا وغیرہ گدھا کوئی اس راستے پہ لید نہیں کیا کرتا تھا, گندگی نہیں کیا کرتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرما دیا. تو بڑے بڑے شرابی, بڑے بڑے چور, بڑے بڑے لٹیرے, بڑے بڑے ڈاکو جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربارگاہ کے در کھلے ہوئے ہیں. تو اب وہ جو پھر یوں اتنا لمبا راستہ لے کر آنا تھا اپنے پڑوسی کے پاس, تو اب وہ راستہ بالکل آپ کے سامنے بغیر ڈائریکٹ آپ کو ہو جاتا, جیسے اللہ نے قرآن میں آپ کو دیا, ادعونی, مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہی تمام اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں کہ آپ اپنے رب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو رب سے رابطہ کرواتا ہے اور پھر رب کی پہچان عطا فرماتا ہے. رب سے رابطے کا تعلق پہچان سے ہی ہے. تو جب رب کی پہچان ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے سارے کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. یہ دنیا آخرت کے سارے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, کیونکہ زندگی کا مقصد اس کو حاصل ہو گیا. جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ مقصد اس کو حاصل ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات, آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے تمام احکامات, خواہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرنا. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ اس چھوٹے بچے کی طرح ہے کہ جس کو نہ رب کا شعور ہے نہ رب کی پہچان کا شوق ہے. عام طور پہ دیکھا 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کو قرآن کی کوئی صورت یاد کرا دو تو اس کو بیٹا سناؤ. 2-4 آدمی ہوتے ہیں نا, تو ان کے سامنے سنا رہا ہوتا, کبھی ادھر کھجلی ہو رہا تھا, کبھی اچھل رہا ہوتا, لیکن سناتا وہ. اب وہ قرآن کی جو صورت تھی وہ تو رب سے کلام کرنے کے لیے تھی, رب سے بات چیت کرنے کے لیے تھی, لیکن بچے کی عقل اتنی کم تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے رب کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کلام کس لیے ہے. تو اس لیے سنا تو رہا ہے لیکن اس کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. اب یہی حال ہمارے پورے معاشرے کا, مسلم معاشرے کا, پاکستانی معاشرے کا. آپ دنیا بھر میں حج کے اندر پاکستانیوں کا نمبر دوسرا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ حج و عمرہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پاکستانی. سمجھ رہے بات؟ اور انٹرنیشنل اعداد و شمار کے مطابق ایمانداری میں پاکستان کا نمبر 134 نمبر بنتا ہے پوری دنیا میں. بس چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ وہ جو ٹولز, وہ جو میتھڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کی صورت میں, روزے کی صورت میں, زکوٰۃ کی صورت میں, حج کی صورت میں عطا فرمایا ہے, ان کو استعمال کر کے ہم روحانی طور پہ ترقی کرتے اور دنیا کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں ایمانداری میں. لیکن ہم نے وہ نہیں کیا. حالانکہ نماز بھی پڑھ رہے, روزہ بھی رکھ رہے, حج بھی کر رہے, زکوٰۃ بھی دے رہے, حج تو اتنا کر رہے ہیں دنیا میں دوسرا نمبر ہے. تو ہماری مثال اس چھوٹے بچے کی سی ہے جس کو قرآن تو یاد کرا دیا مگر اس کو پتہ نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے, یہ کلام کیا چیز ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اور رب کیا ہے, اور اس سے کیسا تعلق ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم, یہ رمضان ہم کو یہ شعور دیتا ہے کہ تم رب کے بندے ہو, تم رب کے بندے ہو اور تمہیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مگر رب سے تعلق کا ہم نے معاملے کو چھوڑ دیا ہے. وہ پہلے بار بار میں ذکر کر چکا ہوں, ہمیں رب کی شاید ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہمیں رب سے کوئی کام ہوتا نہیں, وہ تو بغیر بولے سارے کام کر رہا ہے, اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں کوئی کام پھنس گیا تو ٹھیک ہے, کسی سفارش لگوا لیں گے, کسی مزار پہ چلے جائیں گے, اس سے رابطہ کر کے حضرت سے سفارش کروا لیں گے, کسی اللہ کے ولی سے سفارش کروا لیں گے. تو ٹھیک ہے, اللہ کے ولی کی سفارش جائز ہے, لیکن تمہیں بھی تو اس نے کہا اپنے راستے کھولے ہوئے, آؤ میرے ولی بن جاؤ. کہ ولی نے تو ڈائریکٹ رابطہ کیا تو ولی ہو گیا نا, اس سے پہلے تو ہم جیسے ہی تھا. جیسے بشر حافظ کی بات کی میں نے, اس کے بعد حضرت حبیب اجمی کی بات کی میں نے, عتبۃ الغلام اور کتنے بڑے بڑے اولیاء سب ایسے ہی تھے, ہمارے جیسے ہی تھے. لیکن جب انہوں نے ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لی, اللہ کے یہاں سے رابطہ کر لیا, تو اب دوسروں کے لیے ذریعہ بن گئے. اب سمجھدار کون ہو اس میں کہ
وہ بھی اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرے، کیونکہ وسیلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں ہے ہی، وسیلہ تو اولیاء کرام کا بیچ میں ہے ہی، آپ کے سلسلے کے اولیاء آپ کے وسیلے ہیں۔ وسیلے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبان سے بولیں گے تو وسیلہ ہوگا، یہ تو ہے ہی وسیلہ آپ کے لیے، تو اسی وسیلے کے تحت آپ ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو آپ بھی پھر انہی رینج کے لوگوں میں آ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنی ولایت کا راستہ بند نہیں کیا۔ آج بھی کوئی امام شاذلی بننا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا، آج بھی کوئی داتا بخش بننا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا، آج بھی کوئی غوث اعظم بننا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا، آج بھی کوئی امام احمد کبیر رفاعی بننا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا، اللہ نے بند نہیں کیا۔ اگر بند کیا تو کوئی قرآن دکھاؤ، وہ حدیث دکھاؤ مجھے کہ جس میں کہا کہ نہیں بس یہی تھے، ان کو آنے دوں گا اور کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ اللہ کی قسم ایک چیز آپ کو نہیں دکھا سکتے آپ، یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ راستہ بند ہو گیا، یہ راستہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے راستہ میرے بھائیو۔ آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور کچھ نہیں ہے اس کا طریقہ۔ کوئی یہ سمجھے کہ جنگلوں میں جا کے میں عبادت کروں گا تب مجھے حاصل ہوگا، پہاڑوں میں جا کے عبادت کروں گا تب مجھے یہ مقام حاصل ہوگا، یہ پرانی سوچ ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے، صرف وہی وہ راستہ ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی حضور کی پیروی کرو، تو حضور کی پیروی میں کوئی جنگلوں میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی دریاؤں کے کناروں میں جا کے یا ریگستانوں میں جا کر 10 سال 20 سال 15 سال 5 سال عبادتیں کرنا یہ کہیں نہیں ہے، بلکہ حضور نے تو منع فرمایا اس سے۔ وہ حدیث یاد ہے آپ کو صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے حضور کا روٹین پوچھا تھا، پھر کہا تھا کہ حضور تو چلو اللہ کا نبی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، میں آج سے ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں کبھی زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو حضور نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے بھائیو، میری سنت کو اپناؤ۔ اب یہ سنت کو اپناؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ لفظ سنا ہے محبوب الہی، محبوب الہی، محبوب الہی کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، وہ ہمارے جیسا ہی انسان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمارے جیسا انسان ہوتا ہے، اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، یا کوئی معفول فطرت چیز نہیں ہوتا، وہ بس اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس لیے اس کو محبوب الہی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ تو تمہارے بھی تو محبوب الہی کا دروازہ کھلا ہوا، یا اس میں بولا ہوا کہ نہیں یہاں پر امام شاذلی آ سکتے ہیں، یہاں تک حضور غوث پاک تک آ سکتے ہیں، داتا صاحب تک یہاں تک آ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں آ سکتا؟ او بھائی شیطان کی سوچیں ہیں یہ۔ چلو رب کی طرف بڑھو، قدم بڑھاوے، رمضان ہمیں اسی بات کی دعوت دے رہا کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ یا ایھا الذین، وہ آیت طیبہ جو فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور یعنی کھڑے ہو جاؤ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، تمہارے لیے بھی قرب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہارے لیے بھی ولایتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہارے لیے بھی اللہ کی معرفت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہی راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، سب راستے مردود ہیں، سب راستے بند ہیں، صرف آقا کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور وہ سنتوں کا راستہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب تھرپارکر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ہر سال آتے ہیں یہاں پر، اور الحمدللہ وہاں پر مدارس چلا رہے ہیں یہ، اور خود میں نے ان کے مدارس کا وزٹ بھی کیا الحمدللہ، طلبہ ان کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ تو اس مہینے میں زکوٰۃ، خیرات وغیرہ جو بھی اس کے ذریعے آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو انشاءاللہ نماز کے بعد یہ باہر موجود ہوں گے، تو آپ ان کی ضرور مدد کیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں چلا رہے ہیں، یہ کوئی تنخواہ پہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی تنخواہ بندی ہو کہ جناب روزانہ تمہیں چندہ جمع کر کے لے کے آنا، اور پھر تمہیں یہ کرنا، تمہیں وہ کرنا، اور مہینے میں تمہیں تنخواہ مل جایا کرے گی اس کام کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ کام کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، تو ان کی مدد کیجیے۔ اور اسی طرح دارالعلوم نعیم میں الحمدللہ اہل سنت کا ایک بڑا ادارہ ہے، تو اس کی بھی مدد کیجیے۔ طوبہ ویلفیئر آپ کے سامنے اس کا کام ہے، تو اس کی مدد کیجیے۔
الحمدللہ ہم لوگ وہ ہے جو اس مال کو ڈائریکٹ اللہ کے راہ میں لگاتے ہیں، وہ کسی ہیلا کر کے کوئی چینل میں نہیں لگاتے، ہیلے کر کے اپنے آفیسروں کی تنخواہیں نہیں دیتے اس سے، الحمدللہ ڈائریکٹ غریبوں کا پیسہ آیا غریبوں کو دے دیا۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ تمام حضرات مل کے مدد کیجیے، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔